آپ کیسر احمد راجہ کے ساتھ ارتقاء کے موضوع پر ڈبیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں؟ انہوں نے آپ پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ پہلی تو بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ سائنس کی دنیا کا یوٹیوب چینل ہے، سائنس کی دنیا کا واٹس ایپ پہ چینل ہے، فیس بک پہ گروپ ہے، ہمارے فیس بک پہ ہمارا پیج ہے۔ تو اگر راجہ صاحب کو یا کسی بھی اور شخص کو مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے، میرا اپنا فیس بک وال ہے، میرا اپنا فیس بک پیج ہے، تو ضرور آئیے، بسم اللہ، یو آر موسٹ ویلکم۔ کوئی بھی شخص آ کے مجھ سے سوال کرنا چاہے تو آپ ضرور کیجیے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ سائنس مناظروں سے نہیں سیکھی جاتی۔ مناظرے اس وقت ہوتے ہیں جب ہم ذاتی آراء پر بات کر رہے ہوں، جیسے سیاست ہے، سیاست میں مجھے ایک سیاستدان پسند ہے، آپ کو دوسرا سیاستدان پسند ہے۔ آپ کھیل پہ مناظر کر سکتے ہیں، مجھے ایک کھلاڑی پسند ہے، آپ کو دوسرا کھلاڑی پسند ہے۔ سائنس ایسی چیز نہیں ہے، سائنس حقائق کا بیان ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں فلاں نظریہ جو ہے وہ پسند نہیں ہے، یا فلاں نظریہ ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ بیان بنیادی طور پر غیر سائنسی سوچ کا نتیجہ ہے، کیونکہ نظریات سائنس دانوں کے ذاتی آراء نہیں ہوتی، سائنس دانوں کے دہائیوں کی محنت اور ریسرچ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کوانٹم فزکس کی بات کریں تو 150 سال کی ریسرچ کے نتیجے میں وہ نظریہ آج بنے ہیں۔ اگر نظریہ اضافت کی بات کریں تو 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 1995 میں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی گئی تھی۔ تو 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں انہیں ٹیسٹ کرتے ہوئے۔ اگر یہ نظریات غلط ہوتے تو اب تک غلط ثابت ہو چکے ہوتے، رائٹ؟ تو سائنسی نظریات جو آج قائم ہیں وہ اس لیے قائم ہیں کہ آج تک کسی سائنسی ڈیٹا سے انہیں غلط ثابت نہیں کیا جا سکا، اور ہزاروں لاکھوں ایسے مشاہدات ہیں جو انہیں درست ثابت کرتے ہیں۔ تو ارتقاء کا نظریہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ سائنسی نظریہ ہے، یہ ہزاروں لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کی بنیاد پر اور پچھلے 150 سال میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کی مجموعی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ ارتقاء کا نظریہ ہمیں پسند نہیں ہے یا ارتقاء کا نظریہ غلط ہے، یہ بائی ڈیفینیشن ایک غیر سائنسی سوچ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ڈیٹا موجود ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ارتقاء کا نظریہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ ایک پیپر لکھیے، اس میں وہ ڈیٹا شائع کیجئے، وہ پیپر چھاپیے کسی معیاری سائنسی جرنل میں، دوسرے سائنسدان اس کو دیکھیں گے، وہ آپ کے ڈیٹا کو پرکھیں گے، اگر انہیں آپ کا ڈیٹا صحیح لگا تو وہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ اور میں جو سائنس بیان کرتا ہوں وہ کنسنسس سائنس ہے، یعنی سائنسدانوں کی جہاں پہ ایگریمنٹ ہے، یعنی سائنسدانوں کی بہت بھاری اکثریت جن چیزوں کو کہتی ہے کہ یہ مستند سائنس ہے، میں صرف وہ بیان کرتا ہوں۔ اگر ارتقاء کا نظریہ غلط ہے، آپ پیپر لکھیے، اسے غلط ثابت کیجئے، باقی سائنسدان ایگری کر لیں گے، وہ کنسنسس بن جائے گا، تو I'll be the first one to say کہ ارتقاء کا نظریہ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا، تب تک مناظروں سے، تب تک بحثوں سے، تب تک یہ جو میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شو بازی سے سائنسی نظریات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو سائنس میں مناظرے نہیں ہوتے، سائنس میں ہار جیت نہیں ہوتی، سائنس میں سیکھا جاتا ہے۔ تو میری اپنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر وقت سائنس سیکھتا رہوں۔ راجہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، راجہ صاحب سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ وہ سائنس کو سیکھتے رہیں۔ اگر ان کا اپنا کنکلوژن مختلف ہے سائنس کے بارے میں تو وہ ان کی اپنی رائے ہے، وہ سائنس نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کوانٹم فزکس غلط ہے کیونکہ اس نے کبھی ایٹم ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ نہیں دیکھا، تو وہ اس کی اپنی رائے ہے، اس سے سائنس غلط ثابت نہیں ہو جاتی۔ تو آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ اس قسم کے مباحثوں میں وقت ضائع نہیں کیجیے، وہی وقت سائنس کو پڑھنے میں لگائیے۔ اور اگر آپ کو دیانتداری سے لگتا ہے سائنس غلط ہے تو پھر آپ جو سائنس کا مستند طریقہ ہے وہ اختیار کیجیے، پیپر لکھیے، پیپر کو چھاپیے، اور اگر وہ پیپر چھپ جاتا ہے اور سائنسدان ایگری کرتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ کنسنسس بن جائے گا تو سائنس کی دنیا پر سب سے پہلے آپ سنیں گے کہ سائنس کی کنسنسس یہ ہے کہ فلاں نظریہ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک
دیانتداری یہی ہے کہ آپ سائنس کو ویسے بیان کریں جیسے سائنٹیفک کنسنسس بیان کرتا ہے.